فرق کیا ہے؟ یہ پہلی سابقہ جو امت مسلمہ تھی اس کا زوال رومیوں کے اس تسلط کے بعد سے مسلسل جاری ہے، نیچے ہی نیچے جا رہے ہیں۔ عارضی طور پر اسرائیل کی مملکت کا قیام جو ہے یہ اس میں ایک عارضی سا فینومینن ہے، اور یہ در حقیقت تمہید ہے ان کی آخری تباہی کی، کہ پوری دنیا سے یہودیوں کو کھینچ کھینچ کر جیسے جھاڑو پھیر کر جمع کیا جاتا ہے، وہ ایک ملک کے اندر اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ وہاں آئیں، اور پھر وہیں پر ان کی آخری تباہی ہو جائے گی مسلمانوں کے ہاتھوں اور اصلاً حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں۔ انہی کا نزول ہوگا، وہی دوبارہ آئیں گے اس دنیا میں، اور اپنی امت جو ہے جس نے کہ ان کو مرتد واجب القتل قرار دیا تھا، اس کو آخری سزا جیسے دنیا کی دوسری قوموں کو ملتی رہی ہے، جو اس سزا استیصال، عذاب استیصال، وہ ان کا ابھی ججمنٹ ریزروڈ ہے، ہونا ہے، وہ اس کی ایگزیکیوشن ہوگی، فیصلے کی تنفیذ ہو کر رہے گی۔ عارضی طور پر یہ ابھار آیا ہے، یہ بھی اپنے بل پر نہیں، امریکن سپورٹ کے اوپر کھڑا ہے اسرائیل، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر چند دنوں کے لیے بھی امریکہ اپنی سپورٹ وڈرا کر لے تو تکہ بوٹی کر کے رکھ دیں گے عربوں کی۔ بہرحال مسلمانوں کا اب یہ دور عروج شروع ہوا ہے، اور یہ تیسرا دور عروج چلے گا، کنٹینیو کرے گا، اگرچہ اس میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، جیسے کہ خود حضور کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں غزوہ بدر، اس کے بعد غزوہ احد جو ہے، وہ جو ایک اپورڈ ٹرینڈ تھا غزوہ بدر کے بعد، غزوہ احد کے بعد اس کے اندر عارضی طور پر ایک زوال کی کیفیت آئی ہے، مسلمانوں میں اضمحلال بدلی پیدا ہوئی ہے۔ 70 مارے گئے تھے اگر قرشی کفار مشرکین، بدر میں تو 70 صحابہ شہید ہو گئے دامن احد میں۔ تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنز تو آئیں گے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمیں بڑی بڑی سزائیں اس امت کو ملیں جس کی یہ مستحق ہے، اس لیے کہ جو حال ہے اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، انڈونیشیا سے موراکو تک چلے جائیے، جو امت مسلمہ نیومیریکل سٹرنگتھ تو اس کی اب 1 بلین سے زائد ہے، 1 ارب سے زائد ہے، لیکن یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے تو شکل وہ ہے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ تو ظاہر بات ہے سزا کے تو ہم مستحق ہو گئے، اب کہاں سے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے، لیکن یہ کہ عروج ہونا ہے لا محالہ۔ اس عروج میں اپس اینڈ ڈاؤنز آ سکتے ہیں، لیکن اپورڈ ٹرینڈ برقرار رہے گا تاہاں کہ وہ دور آ جائے کہ جس میں وہ عروج اس گلوبل ڈومینیشن کو پہنچ جائے جو در حقیقت تکمیل ہے مقصد بعثت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کے ساتھ در حقیقت آخری تباہی سابقہ امت مسلمہ کی ہونی ہے۔ وہی جن کو ہمارے ہاں امام مہدی کہا جاتا ہے، وہی امام مہدی ہیں، یا جو بھی اس وقت مسلمانوں کے رہنما ہوں گے، جو اس وقت تک نہ معلوم ابھی کتنے مرحلے آئیں گے، کسی ملک میں اسلامی انقلاب آئے، پھر اسلامی انقلاب جو ہے وہ پھر پھیلے، ایک بہت بڑی طاقت مسلمانوں کی بنے، اس وقت مسلمانوں کے جو امام ہوں گے، جو سربراہ ہوں گے، جو لیڈر ہوں گے، وہ جو کشمکش آخری ہو رہی ہوگی، اور اس میں پھر یہودیوں کی جنگ میں مسلمانوں کو پسپائی ہوگی، مسلسل شکستوں پر شکستیں کھائیں گے، نقصان اٹھائیں گے۔